ون پوائنٹ ایجنڈا پہ ہے اینڈ دیٹ از کینالز ایشو. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کینال کا جو متنازع کینال کا معاملہ ہے اس میں جیسے ہی شروع ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت پہلے دن سے اپنے موقف پہ مکمل طور پر قائم ہے اور ہماری یہی کوشش رہی ہے کہ اس مسئلے کو حل کی طرف لے کے جایا جائے. اور جو اس وقت لوگوں کے خدشات ہیں جو کہ جائز خدشات ہیں, لوگوں کے گریوینسز ہیں جو کہ جائز گریوینسز ہیں, ان کو پراپر طریقے سے ایڈریس کیا جائے. میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دوں آپ کو کہ ارسا کی ایک میٹنگ ہوئی 17 جنوری کو. اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اور اس میں ارسا نے ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا کہ جی پانی اویلیبل ہے اور مزید کینال بنائے جائیں. اس وقت بھی وہاں پہ جو سندھ کی نمائندگی کر رہے تھے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں وہ احسان لغاری صاحب تھے اور وہ ارسا کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. انہوں نے وہاں پہ اپنا ڈسینڈنگ نوٹ دیا تھا کہ جی پانی اویلیبل نہیں ہے تو یہ سرٹیفکیٹ جو ہے جو آپ جاری کر رہے ہیں وہ مناسب نہیں ہے. پھر وہ سرٹیفکیٹ جاری ہوا اور پھر یہ کینال کی بات شروع ہوئی. اس کے بعد جب پیپلز پارٹی گورنمنٹ آئی تو پہلے ایک سمری پریپیئر ہوئی 14 جون 2024 کو. 14 جون 2024 کو جو سمری پریپیئر ہوئی اس پہ 16 جون کو چیف منسٹر سید مراد علی شاہ صاحب نے سائن کیا اور سمری کا مقصد یہ تھا کہ وفاقی حکومت کو یہ بتانا باور کرانا کہ یہ کینال ایشو میں جو بھی ایک تو یہ ارسا کا سرٹیفکیٹ ہے اس کو بھی رد کیا جائے اور سندھ کے سیریس ریزرویشنز ہیں. وہ سمری جو ہے کیونکہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ یار پیپلز پارٹی بعد میں جاگی ہے, پیپلز پارٹی خاموش تھی, پیپلز پارٹی جو ہے وہ یا سندھ حکومت جو ہے وہ بعد میں جب پروٹیسٹ شروع ہوئے تو پھر بعد میں ہوئی. تو میں اس کو بات کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ تاریخ اور ریکارڈ ہم سے زیادہ اس وقت پریس کے پاس, میڈیا کے پاس ہوگا. آپ کے پاس سب پولیٹیکل پارٹیز کے بیانات بھی آ جائیں گے, آپ کے پاس سب کے آرکائیوز میں نکل جائے گا. آج کل گوگل از اے بیسٹ سورس, وہاں سے نکل جائے گا کہ یہ سب سے پہلے سندھ حکومت نے. اور سندھ حکومت جب یہ کام کیا تو ضروری نہیں ہے کہ سندھ حکومت ہر سمری سی ایم جس کو لیٹر لکھ رہے ہیں وہ اناؤنس کریں. انہوں نے وہ کیا. یہ سمری میرے سامنے پڑی ہوئی ہے کہ 14 جون کو جو ہے وہ سمری بنی, پریپیئر ہوئی. 13 جون کو انفیکٹ 13 جون 2024 کو سمری بنی اور چیف منسٹر صاحب کے لیے بنی اور اس میں مختلف لائنیں لکھی ہوئی ہیں. اس میں یہ بھی the Sindh province has serious reservation on the grant of water availability certificate by IRSA according to the IRSA Act number 22 1992 chapter 2 section 8/2 and 8/1 G of IRSA Act 1992. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سمری ریکارڈ کیسا ہے میں آپ کو اس کے بعد دے بھی دوں گا کہ سندھ نے اور سندھ گورنمنٹ نے اس پہ اعتراض کب کیا. اور اس میں پھر ایک پیرا بہت لمبی سمری ہے 4-5 پیجز کے بھی میں نہیں پڑھ رہا. تو اس میں ایک اور پیرا بھی ایڈ تھی کہ in the view of above position it is proposed that a summary for council of common interest may be moved to nullify the water availability certificate issued by the IRSA for smaller Cholistan project till the consensus of all the stakeholders. The draft summary of CCI is flagged 10 پر. یہ پورا لمبی ہے. سی ایم صاحب نے 16 جون کو اس پہ سائن کر دی اور پھر یہ 3 جولائی کو یہ وفاقی حکومت کو یہ سمری پہنچ چکی تھی. اس کے سمری کے بعد وہ جو لیٹرز وغیرہ سارے وہ ان کو پہنچ چکے تھے. تو یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ پیپلز پارٹی یا سندھ حکومت, ظاہر پیپلز پارٹی یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ سندھ حکومت پیپلز پارٹی کی ہے, تو سندھ حکومت نے سب سے پہلے اس پہ اعتراضات کیے اور اس کے بعد پھر مختلف ریزولوشنز بھی آئیں, چیزیں بھی آئیں, تو وہ ساری ریکارڈ کا حصہ ہے. اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں ہوئیں تو اب اس میں کچھ اپروولز تھے کہ جی اپروولز بھی ہونے تھے اور اس کے لیے سی سی آئی کی میٹنگز ہونی تھی. اس کے لیے چیف منسٹر صاحب نے بیشتر مرتبہ وفاقی حکومت کو خطوط لکھے, پرائم منسٹر صاحب سے گزارش کی, میڈیا کے ذریعے بھی انہوں نے آپ کے ذریعے بھی گزارشات کی, اسمبلی کے فلورز پہ گزارشات کی کہ آئین پاکستان کہتا ہے کہ سی سی آئی کی میٹنگ جو ہے وہ ہر 90 ڈیز میں ہونی ہے. اٹ از دا کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ کہ 90 ڈیز میں وہ میٹنگ ہونی ہے اور وہ میٹنگ کی جائے. اس پہ بھی بیشتر خطوط, وہ لیٹرز
وہ ڈرافٹس موجود ہیں کہ ہم نے اس کو جو ہے اس ہر پلیٹ فارم پہ اس کو ہائی لائٹ کیا ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی اس کو وہ میٹنگ ہو تاکہ سی سی آئی میں سندھ حکومت کا آفیشیل موقف جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ سکے. اس کے بعد اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر سی سی آئی میٹنگ میں کوئی چیز نہیں ہوتی تو پھر وہ اپروو نہیں ہوتی اگر اس میں, تو پھر یہ میٹر جو ہے اسا کا جو ہے پھر وہ جو آخر میں جوائنٹ پارلیمنٹ سیشن بھی بلا کے اس میں یہ مسئلے حل ہوتے ہیں. تو یہ سارے اس کے کلازز موجود ہیں. میں اس ٹیکنیکل ابھی اس وقت ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن یہ کہ سندھ حکومت کا سٹانس ہمیشہ یہ رہا ہے. آج بھی حکومت سندھ اور پیپلز پارٹی, آج دامرا صاحب ہمارے سندھ کے انفارمیشن سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں, ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے سینئر پارٹی کے رہنما صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, منسٹر بھی ہیں. تو یہ سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہی اسٹانس رکھا ہے کہ یہ متنازع کینال نہ بنائے جائیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم صرف سندھ کی نہیں, ہم اپنے پنجاب کے کاشتکاروں کی بھی سوچتے ہیں, ہم اپنے بلوچستان کے کاشتکاروں کی بھی سوچتے ہیں, ہم اپنے خیبر پختونخوا کے کاشتکاروں کی بھی سوچتے ہیں. کیونکہ یہ پیپلز پارٹی صرف سندھ تک محدود نہیں ہے, پورے پاکستان میں پیپلز پارٹی پینیٹریٹ کرتی ہے اور پاکستان کے ہر علاقے میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور چودھری منظور صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, انہوں نے ایک بڑی اچھی ایک پریس کانفرنس کی تھی, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی اگر آپ پنجاب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب کے حصے کا ہم پانی اپنے صوبے کا لے رہے ہیں, تو پنجاب کے کون سے علاقے کا پانی جو ہے وہ آپ کم کر کے لوگے, کیونکہ نئے پانی کے وسائل اس وقت موجود نہیں ہیں ہمارے پاس, ہم نے نیا پانی جنریٹ نہیں کر سکے ہیں یا ہمارے پاس نئے وسائل نہیں ہیں. تو اگر آپ پنجاب سے لیٹ سپوز آپ گجر خان کا, گجرات کا, اوکاڑا کا, کہیں کا بھی اگر پانی آپ لیتے ہیں تو آپ پہلے وہاں کے کاشتکاروں کو بھی بتائیں کہ جی آپ ان کا پانی لے رہے ہیں, تاکہ ایک چیز وہ بھی واضح ہو جائے نا, کہ تاکہ وہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جی پنجاب کا کیا کاشتکار وہ آپ کو الاؤ کرے گا کہ جی آپ میرے حصے کا پانی جو ہے وہ آپ لے سکیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ مختلف اوقات میں بیانات بھی آ چکے ہیں. پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے انہوں نے جوائنٹ سیشن میں جو ان کا ذاتی بیان تھا, جو ان کا ایک ایز اے پریزیڈنٹ پالیسی اسٹیٹمنٹ تھا, جس کو وہ اگر میں کہتا ہوں کہ جی میرے اگر کوئی ترجمان بات کر رہا ہو یا کوئی بات میرے نام سے وہ کر رہا ہے, تو لیکن اسے زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے کہ وہ شخص خود اپنے منہ سے کیا کہہ رہے ہیں. پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جوائنٹ سیشن میں اپنا پالیسی بیان دیا کہ وی ول ناٹ سپورٹ دس کینال پروجیکٹ جہاں پہ ایک صوبے کو سیریس ریزرویشنز ہیں. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ پورے پاکستان کو ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہے, پورے پاکستان کو ہمیں جوڑ کر لے کے چلنا ہے. اور اس میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ سندھ جو کہ ایک جس طرح تمام صوبے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, سندھ بھی ہمارے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. اور ہم لوگ خاص طور پر جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تعلق بھی سندھ سے ہے, تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ جی پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت اس کینال ایشو کو پہ جو ہے ان کا اسٹانس سنس فرسٹ ڈے از ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر. اور میں نے کہا کہ جی اس کا جو اسٹانس ہے وہ پہلے دن سے, مطلب گورنمنٹ آف سندھ نے یہ لیٹر جو جون کے بتا رہا ہوں, یہ باتیں سب بعد میں ہوئی ہیں. اگر آپ باقی دوستوں کے جو پولیٹیکل پارٹیز اعتراضات کر رہی ہیں ان کی آپ ڈیٹس چیک کریں گے, کسی نے سپٹمبر میں بیان دیا ہے, کسی نے نومبر میں بیان دیا ہے, پھر باقی لوگ بعد میں جا کے. ہم سب سے پہلے اس ایشو کو ہم نے ہر فورم پہ, ہمارے اریگیشن منسٹر صاحب نے بھی جہاں جہاں میٹنگز ہوئی ہیں وہاں پہ ان کو اپوز کیا ہے, وہاں پہ انہوں نے کلیئر اسٹانس دیا ہے. تو آج بھی ہمارا جو اسٹانس ہے وہ ہر جگہ وہ بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ جی وہ منصوبہ جس سے خدا نہ خواستہ کسی ایک جگہ پہ کوئی پرابلم ہو رہا ہے, تو اس ایسے منصوبے کو جو ہے اس کو آپ شیلف کریں, ایسے منصوبوں کو آپ ختم کریں, آپ نئے ریسورسز بنائیں. پنجاب میں ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ پنجاب میں جو گراؤنڈ کا پانی ہے, سب سوائل واٹر ہے, وہ میٹھا ہے, وہاں پہ اس سے کاشتکاری ہو سکتی ہے. سندھ کا بیشتر علاقہ ایسا ہے جہاں پہ سب سوائل واٹر جو ہے وہ کنٹمپٹیڈ ہے, وہ پانی سے آپ کاشتکاری نہیں کر سکتے. تو وہاں پہ آلٹرنیٹ ریسورس وہاں پہ وہ موجود ہے. اور میں نے کہا کہ پنجاب ہمارا صوبہ ہے, پنجاب کا ہر کاشتکار, ہر کسان, اس کو ہم اپنا کسان اور اپنا کاشتکار سمجھتے ہیں, وہ بھی ہمارا ہے. تو وہاں پہ ایک فیسلٹی موجود ہے, آلٹرنیٹ یہاں سندھ میں وہ فیسلٹی بھی موجود نہیں ہے. تو اس موضوع پہ ہماری بالکل جو کلیئر اسٹانس یہ بات چیت ہوئی. پھر اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب سے نے کا فون آیا تھا 2 دن پہلے, اور انہوں نے بھی بات چیت کی. انہوں نے کہا, سنجیدگی دکھائی کہ جی وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں. ہم نے کہا جی موسٹ ویلکم,
اور ہماری شروع سے اپیلیں بھی یہ رہی ہیں. چیف منسٹر صاحب بھی کہتے رہے, ہم بھی اپنی جگہوں پہ کہتے رہے ہیں, ہم نے مختلف شوز کے ذریعے ڈائریکٹ بھی یہ کہا ہے. چیئرمین صاحب نے بھی پرائم منسٹر صاحب سے ایک دفعہ یہ ریکویسٹ کی ہوئی ہے بیشتر دفعہ کہ جی کینال ایشوز کو آپ سنجیدہ لیں اور اس پہ ایک صوبے کو سیریسلی ریزرویشن دیں, تو اس کو اس پہ آپ ڈیسیجن لیں. تو رانا ثناء اللہ صاحب کا پرسوں بھی بات ہوئی میری, کل پھر ان کا فون آیا اور آج پھر ہماری بات ہوئی ہے, آج بھی بات چیت ہوئی ہے. تو ہم یہی امید کر رہے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب میاں شہباز شریف صاحب جو کہ پورے پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ یہ وہ جسچر دکھائیں اور یہاں پہ جو لوگوں میں ایک احساس محرومی یا خدشات ہیں اس کو ختم کریں کہ ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اس پروجیکٹ کو جو ہے اس کو جو متنازع بن چکا ہے اس کے ذریعے کوئی آلٹرنیٹ اچھے ڈھونڈے. ہمیں کہیں پہ کوئی اعتراضات نہیں کہ کہیں پہ کاشتکاری ہو, چولستان کو آباد ہونا چاہیے, ہمارے تھر پارکر کو آباد ہونا چاہیے, وہاں کے لیے آلٹرنیٹ چیزیں دیکھی جائیں, لیکن ایسا کوئی چیز نہ ہو جس سے جو ہے ہماری جو ہے ہارمنی اس کو کوئی اثر پڑے یا یہاں لوگوں کو خدشات ہو, کیونکہ ملک اور سب چیزیں ہوتی ہیں عوام کے ساتھ. جب آپ کی عوام اگر آپ کو کسی چیز میں خدشات رکھ رہی ہے تو ہمیں سب کو بڑی میچورٹی کے ساتھ کنسنسس کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کے جانا چاہیے, جو ہمارا قانون بھی کہتا ہے. اور ہمارا 91 کا اکارڈ, جس پہ 91 کے اکارڈ میں کا مثالیں بھی ہمارے دوست دیتے ہیں. 91 کا اکارڈ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر کہتا ہے کہ جی جو بھی اس میں ہمارے کے اعتراضات تھے جب 91 کا اکارڈ بنا تھا, لیکن اس میں بھی ہمیں جو پانی ملنا چاہیے وہ شیئر سندھ کو نہیں مل پا رہا ہے. وہ شیئر جو ہے سندھ کو ملنا چاہیے وہ نہیں مل پا رہا. جتنا انڈس ڈیلٹا کو پانی ہر سال جانا چاہیے وہ نہیں مل پا رہا, سوائے 10 سال میں 1 یا 2 دفعہ کبھی کوئی فلڈز آتے ہیں تو ڈیلٹا میں پانی جاتا ہے, باقی پانی نہیں پہنچ پا رہا. تو پہلے اکارڈنگ ٹو 91 اکارڈ جو کہ ہمارا ایک ڈیو شیئر قانونی آئینی طور پر ہمارا بنتا ہے, ہمیں وہ پرووائڈ کیا جائے اور اس کا ڈیٹا لے لیں کہ جی ابھی تک جب سے یہ اکارڈز ہوئے ہیں تب سے کتنی شارٹیج ہر سال سندھ کو بھی ملی ہے اور جو ہے یہاں پہ ڈیلٹا میں بھی پانی نہیں گیا ہے. تو وہ چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں, تو اس ساری ایشوز کو ایڈریس ہو. اچھا, میں تھوڑا ریکویسٹ کروں گا عاجز دھامرا صاحب ہمارے انفارمیشن سیکرٹری ہیں صوبے کے, وہ بھی 2 لفظ بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں کہ اس موضوع پہ بہت ہی تفصیلی ایک ڈبیٹ اور باتیں ہو چکی ہیں. بعض اوقات پیپلز پارٹی کے حوالے سے کافی سوالات اٹھتے ہیں. گو کہ ابھی شرجیل میمن صاحب نے بھی کہا کہ ڈے فرسٹ سے بلکہ ایڈوانس میں پیپلز پارٹی کو یہ معلوم تھا کہ یہ کینالز جو ہیں وہ سندھو کے پانی کے اوپر ایک ڈاکے کے طور پر ہم تصور کر رہے تھے. تو ہم نے پارلیمانی جو فورم تھے, جو آئینی فورم تھے, اس میں گورنمنٹ آف سندھ جو ہے انہوں نے انیشیٹو لیا. اس کے بعد جب ہم نے فیل کیا کہ صوبے کے عوام جو ہیں وہ غم اور غصے میں ہیں, تو پیپلز پارٹی آج بھی گراؤنڈ پہ موجود ہے. ہمارا طریقہ اپنا ہے کہ ہم اس پروٹیسٹ کو عوامی پروٹیسٹ میں کنورٹ کرتے ہوئے, ہمیں جو بھی احتجاج ہو رہے ہیں سندھ میں, اگر کوئی ایک فرد بھی کوئی قدم اٹھا رہا ہے انلیگل کینالز کے اگینسٹ, پیپلز پارٹی اس کو بھی ویلکم کہتی ہے. پیپلز پارٹی سوسائٹی کے تمام طبقات کی جانب سے جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ہم ان کو بھی خیر مقدم کرتے ہیں, ان کو ویلکم کہا ہے ہم نے. سوشل میڈیا میں پیپلز پارٹی کے اوپر زیادہ اور کینالز پہ کم بات کی جاتی ہے. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے گالم گلوچ کی جا رہی ہے. میں آج کی اس پریس کانفرنس کی توسط سے اپیل کروں گا ان تمام پولیٹیکل لوگوں کو جن کے کارکنان جو ہیں وہ شاید اس ساری موومنٹ کو سندھ کے اندر کسی خون خرابے کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں, مگر پیپلز پارٹی نے بڑے تحمل کے ساتھ ہم نے اپنے کارکنوں کو بھی کہا ہے کہ تنقید زیادہ سے زیادہ ہمارے اوپر ہو رہی ہے, برداشت کرنا ہے, کیونکہ ہمارا کاز جو ہے وہ کینالز کے خلاف رکاوٹ ہے. تو میں پھر اپیل کروں گا کہ تمام وہ پولیٹیکل پارٹیز جن کا اگر فوکس وہ کینالز کو روکنے کا ہے, تو پیپلز پارٹی پہلے بھی ایک اے پی سی کا حصہ رہی ہے جو ایک جے یو آئی نے کی تھی. پیپلز پارٹی آج بھی یہ آفر کرتی ہے کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز یہ ایفرٹس نہیں لے پا رہی ہیں تو سندھ کی سول سوسائٹی
آگے آئے, سندھ کے صحافی, دانشور, ادیب آگے آئیں اور غیر پولیٹیکل پلیٹ فارم قائم کریں. پیپلز پارٹی اس کا بھی حصہ ہوگی. ہم چاہتے ہیں کہ جہاں پر احتجاج ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے, صوبے کے پانی کے لیے ہو رہا ہے, اور پیپلز پارٹی اس کا نہ صرف حصہ ہے بلکہ بہت بڑی پبلک گیدرنگ جو ہے وہ اب تک پیپلز پارٹی کر رہی ہے حیدرآباد, اور ابھی ہم سکھر میں کرنا جا رہے ہیں, پھر میر پرخاص میں ہوگا. تو بڑے جلسے پیپلز پارٹی کر کے اسٹرانگ میسج دے رہی ہے. باقی بھی اگر دوست پریس کلبوں کے سامنے یا دھرنوں کی صورت میں جتنی بھی کیپیسٹی میں احتجاج کر رہے ہیں ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں. ناصر حسین شاہ صاحب لے لیں گے. سینئر منسٹر صاحب نے, شرجیل صاحب نے اور ہمارے انفارمیشن سیکرٹری سندھ عاجز صاحب نے آپ کو مکمل طور پر ان چیزوں پر آگاہی دی, اور پہلے دن سے ہمارا اسٹانس جو ہے وہ کلیئر ہے کہ اس طرح کے جو کینالز ہیں وہ انڈس پہ بالکل ہمیں قبول نہیں, اور اسی لیے چیف منسٹر صاحب نے جیسے گورنمنٹ کی فارمیشن ہوئی تو ایک سمری موو کی, کیونکہ یہ ہوا کیوں, یہ مفروضے پر یہ کینالز کا جو پروجیکٹ ہے اس کو اپروو کیا گیا. اس کی وجہ کیا تھی کہ ارسا نے بدنیتی سے جو فگرز دیے وہ 50 سال 40 سال کا ایک ایوریج انہوں نے نکال کے دیا, حالانکہ اس سالوں کے بعد تو انڈیا نے بھی کچھ جگہوں پہ اپنے ڈیم بنائے اور وہاں سے پانی جو ہے وہ کم آ رہا ہے. اگر آپ آج سے 25 سال کا ڈیٹا لے لیں جو انہی کے نمبرز میں ہے, تو صرف 4 سال ایسے آئے ہیں جس میں پانی جو ہے وہ ڈیلٹا میں گیا ہے, ادروائز شارٹیج رہی ہے. اور یہ شارٹیج صرف سندھ میں نہیں پنجاب میں بھی رہی ہے. تو اسی وجہ سے ہم یہ امید بھی رکھتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ صحیح فیصلہ کرے, اور اس طرح کے جو نمبرز ہیں جس میں بالکل پروو ہے کہ یہ غلط نمبرز دیے گئے ہیں, اور جو ہم حقیقت کی بات ان کو بتانا چاہ رہے ہیں, جس طرح سی ایم صاحب نے بات کی, ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے بات کی, چیئرمین بلاول صاحب نے بات کی, اور دیگر ہمارے رہنماؤں نے بھی بات کی ہے, تو یہ ان کو دیکھیں اور صحیح فیصلہ کریں. 25 کو سکھر میں چیئرمین صاحب کا جلسہ ہے, جس طرح 18 کو حیدرآباد میں ہوا, اب 25 کو وہاں پہ, اور اس میں بھی وہ وضاحت سے یہ ساری باتیں کریں گے. سینئر صاحب ایک چیز جو عاجز صاحب نے بات کی آگے بڑھاؤں, آئینی طور پر سب کو حق ہے کہ وہ احتجاج کریں. ہماری یہ التجا ہوگی, ہماری یہ گزارش ہوگی تمام پولیٹیکل پارٹیز سے یا باقی جتنی بھی آرگنائزیشنز احتجاج کر رہی ہیں کہ برائے مہربانی روڈوں کو بلاک نہ کریں, سڑکوں کو بلاک نہ کریں. ہمیں احساس ہے ٹھیک ہے آپ کو ان چیزوں پر اعتراضات ہیں, ٹھیک ہے ہم بھی اعتراض کر رہے ہیں, ہم بھی خود بھی جلسے جلوس کر رہے ہیں, لیکن ہم لوگ کہیں پہ بھی ہم روڈوں کو سڑکوں کو بلاک نہیں کریں. اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے, آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھی ہوگی کہ جانور بیچارے جو مال مویشی ہے جو لوگ یہاں سے خریدتے ہیں وہ ان ٹرکوں میں پھنسے ہوئے ہیں, ان کو پینے کا پانی نہیں مل رہا, ان کو خوراک نہیں پہنچ پا رہی. اسی طریقے سے جو یہاں سے لوگ سبزیاں اپنی جو یہاں سے لوگ خریدنے آتے ہیں پنجاب سے یا کے پی کے سے, بلوچستان پنجاب اور کے پی کے سے جو چیزیں یہاں سے جاری ہوتی ہیں سبزیوں کی اور وہ ساری چیزیں گاڑیوں میں خراب ہو رہی ہیں. اسی طریقے سے آپ کا جو ایکسپورٹر ہے, آپ کی ایکسپورٹ میں آپ کے جب ایکسپورٹر کوئی چیز یہاں سے بھیج رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں, ہزاروں مزدوروں کی روزگار اس ایکسپورٹ کے مٹیریل میں ہے. وہ جب آپ ایکسپورٹ کا مٹیریل جب یہاں سے بھیج رہے ہیں وہ آپ کا پھنس رہا ہے, تو وہ یہ سارے آپ کے روڈ بلاک کرنے سے وہ ایشوز ہو رہے ہیں, اور لوگوں کو کہ ایمبولینسز ہیں, مریض ہیں, بہت سارے ایشوز ہیں. تو میری یہ التجا ہوگی تمام ان لوگوں سے جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اور ابھی تک پیسفل پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, سوائے ایک دو افسوسناک واقعہ ہوئے جس کے مذمت بھی کر رہے ہیں, وہ جو افسوسناک واقعہ اس کا مذمت کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد اس پروٹیسٹ کو جو ہے وہ آپ پیسفل رکھیں اور ان کو گراؤنڈز میں کریں, اور ان کو گراؤنڈز میں رکھیں, ان کو کوشش کریں کہ جی سڑکوں پہ نہ کریں. ہماری التجا ہوگی. ایک اور چیز, اب اس ایشو پہ انفارچونیٹلی پی ایم ایل این کے سنجیدہ لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہے, اور پی ایم ایل این کے کچھ اسپوائلرز ہیں وہ روزانہ الٹے سیدھے بیانات بھی دے رہے ہیں, کچھ ان کے وزراء بھی ہیں جو الٹے سیدھے بیانات دے رہے ہیں. اب میرے خیال سے کہ وہ باتوں کو بنانا نہیں چاہتے, یا ان کا کوئی ذاتی جھگڑا ہے آپس میں فیڈرل گورنمنٹ سے پنجاب گورنمنٹ کا, کہ وہ چاہتے ہیں کہ جی یہ چیزیں اسپوائل ہوں, وہ کوئی گرم بات کریں, ہم اس پہ
انہی کے فیلڈ میں کھیل کے ہم بھی کوئی غلط بات کریں, وہ ہمارے لیڈران یا ہمارے چیف منسٹر کے لیے کوئی غلط بات کریں, ہم ان کے لیے کوئی غلط بات کریں اور چیزیں مزید خراب ہوں, اور اس خرابی کا فائدہ میرے خیال سے وہ اس طرح لینا چاہتے ہیں, وہ پنجاب کی شاید گورنمنٹ وہ اس طرح لینا چاہتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جی اوپر جو ہے فیڈرل گورنمنٹ ڈسٹرب ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایتی امیچورٹی کا, غیر سیاسی لوگ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان کی سیاسی تربیت میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک نہیں ہے, کہ جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو چیزوں کو کام کیا جاتا ہے, چیزوں کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے. وہ امیچور لوگ یا ان کا ایجنڈا واقعی وہی ہے جو کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہی ایجنڈا لگ رہا ہے مجھے, وہ چاہتے ہیں کہ جی ایسے پیپلز پارٹی یا PMLN میں اس حد تک حالات خراب ہوں کہ باتیں کہیں اور نیچ پہ جائیں. تو میں چاہتا ہوں, اپیل کروں گا پرائم منسٹر صاحب سے, اور میں اپیل کروں گا میاں نواز شریف صاحب سے. ہم اس بات کو خوشائن کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب سے ہم نے جب بات کی, انہوں نے کہا کہ جی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کے کہنے پہ وہ ہم سے بات چیت کر رہے ہیں اور باتوں کو اس مسئلے کا سنجیدہ حل چاہ رہے ہیں. میں ان دونوں لیڈران سے اپیل کروں گا کہ جو آپ کی ہیں باقی یہ کچھ اسپوائلرز, ان کو بڑے مؤدبانہ الفاظ میں ان کو سمجھائیں, ان کو اس معاملے کی سنجیدگی کا ان کو بتائیں, اور اگر یہی روش رہی اور پھر ہماری طرف سے بھی اگر شعلہ بیانیاں ہوئیں تو باتیں بنیں گی نہیں. تو یہ میری ان سے ایک پیار اور محبت کے ساتھ میں ان کو بتا بھی جا رہا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لاسٹ دفعہ, ایک آخری دفعہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ان کو سمجھائیں. اگر اب ان کی طرف سے کوئی اس طرح کے اسٹیٹمنٹس آئیں تو پھر ہماری طرف سے بھی شاید پھر ہم بھی اپنے ترجمانوں کو روک نہ سکیں کہ وہ بھی شعلہ بیانی کریں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میچورٹی کا کام نہیں. ابھی تک ہم میچورٹی دکھا رہے ہیں, ابھی تک ہم جو ہے نہ کسی کی لیڈرشپ پہ بات کریں, نہ کسی کی چیف منسٹر صاحب پہ بات کر رہے ہیں. وہ لوگ برائے مہربانی اور ان کا اتنا قد بھی نہیں ہے, جو لوگ باتیں کریں ان کا سیاسی قد بھی اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے لیڈروں کے نام لیں. تو یہ میری طرف سے ایک سافٹ میسج تھا. جی امید صاحب ایک منٹ. امید صاحب سافٹ میسج تو آپ کے چیئرمین نے بھی دے دیا تھا. اب اس وقت جو صدی کی صورتحال, آپ نے کہا کہ ان کو احساس ہونا چاہیے, مال مویشی پھنسے ہوئے ہیں, انسانی ہمدردی کے بنیاد پہ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں, مزدور وغیرہ. تو یہ احساس وفاق کو کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا سندھ جو ہے وہ کوئی مفتوحہ علاقہ ہے؟ اچھا میں میری بات, آپ سوال تو رکھیں نا یار, میں اسی پہ آ رہا ہوں. کوئی الگ کوئی وفاق میں نہیں آتا, یہ چیز ان کو احساس کیوں نہیں؟ دوسرا یہ کہ آپ کب تک انتظار کریں گے؟ کیونکہ چیئرمین نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ میں سندھ کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں, تو سندھ کے لوگ تو ایک طرف ہو گئے, اب آپ جو ہے اب ان کے ساتھ ہوں گے یا ابھی بھی وفاق کو کتنا مطلب چاہیں؟ دیکھیں جی, میں آپ کو ایک بات واضح بتا دوں. میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی الحمدللہ واحد جماعت ہے حمید صاحب جو کہ میچور ہے, جو کہ سنجیدگی سے معاملات کو لیتی ہے. مطلب جذبات میں تو بہت پاپولر ڈیسیجن ہے نا, آپ والی بات اگر لے لوں, بہت پاپولر ڈیسیجن ہے کہ بھائی آج ہم یہ اعلان کر دیں کہ جی خدا حافظ, واہ واہ ہو جائے گی, بلے بلے ہو جائے گی, یہی سب لوگوں کی میرے خیال سے یہ. لیکن ہم نے جب حکومت یہ الیکشنز ہوئے تھے نا, تب بھی پیپلز پارٹی نے ایک بات کہی تھی کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم چلے, ہم چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں چلیں, اور اسمبلی چلانے اور سسٹم چلانے کے لیے ہم نے اس وقت یہ فیصلہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم PMLN کی سپورٹ کریں. ہم نے کہا ہم گورنمنٹ میں نہیں آ رہے, ہمیں کوئی وزارت نہیں چاہیے. وہ ہم نے بڑا ایک کلیئر سٹانس اپنا رکھا تھا. آج بھی, اور جہاں تک کینال کی بات ہے, میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ مظاہرے یا باقی جو پارٹیاں تو بعد میں جاگیں. میں نے آپ کو سمری آپ کو دے دیتا ہوں نا ابھی کاپیز کی, آپ سمری بھلے چلا دیں جہاں پہ بھی چلانی ہے کہ سندھ نے 14 جون کو سمری پریپیئر کی, 16 جون کو چیف منسٹر صاحب نے اس کو سائن کی, 3 جولائی کو اس کے بعد سندھ کا اسٹرانگ موقف رائٹنگ میں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پہنچ گیا کہ جی سندھ کیا چاہتا ہے. تو یہ باقی دوست تو ہمارے بعد میں کوئی 4 مہینے کے بعد جائے گا, کوئی 5 مہینے کے بعد جائے گا. ہم تو ہمارا اسٹانس از ویری کلیئر, ہم نے کوئی اس پہ آج دن تک ہم نے کوئی اس پہ اپنے اسٹانس پہ کوئی لچک بھی نہیں دکھائی ہے, اور ہمارا بالکل کلیئر اسٹانس ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ اس کینال منصوبے کا خاتمہ ہو, جس سے جو ہے یہاں کے لوگوں میں وہ ساری چیزیں ہوں. جہاں تک آپ نے بات کی, دیکھیں تکلیف کسی کو بھی ہو, ہم سب پہلے انسان ہیں, ٹھیک ہے نا. سندھ کا پانی کا آکس میں نے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی کہہ چکی ہے, چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کہہ چکے ہیں, پریزیڈنٹ صاحب کہہ چکے ہیں, سیم صاحب کہہ چکے ہیں
کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ ہم سندھ کے حصے کا کوئی 1 انچ پانی بھی جو ہے کسی اور کو ہم دیں. اس پہ ہماری بالکل کلیئر سٹانس ہے. بٹ بائی دا سیم ٹائم باقی لوگ بھی ہمارے لوگ ہیں. اگر یہاں پہ کسی کے مال مویشی، ایک تو وہ بھی ایک جاندار چیز ہے نا، اگر وہ پانی کے طرف سے خدا نہ خواستہ وہ مر جائے گا تو کیا آپ کو دکھ نہیں ہوگا؟ اور اس کا اونر بھی کوئی انسان ہی ہوگا. اگر کسی کی سبزیاں جا رہی ہیں تو بیچارے نے اتنی مہنگی کاشت لگا کے وہ سبزی اگائی ہوگی، اگر وہ وہاں نہیں پہنچ پائی تو اس کے لیے بھی عذاب ہے. تو ایکسپورٹر جو روزانہ فیکٹریوں میں چیزیں چل رہی ہیں وہ اگر ایکسپورٹ نہیں، تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو بھی اپیل کریں گے یار آپ نے احتجاج کر رہے ہیں نا، آپ کی بات پہنچ رہی ہے، کسی اور کو تکلیف دے کے احتجاج نہ کریں. یس احتجاج کریں، آپ کو پورا حق ہے. ہم بھی احتجاج کر رہے ہیں، ہم جلسے کر رہے ہیں. اگر ہم جلسے کر رہے ہیں ہم کسی اور کو کیسے منع کر سکتے ہیں؟ لیکن ہم سڑکوں کو بلاک نہیں کر رہے. ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ احتجاج کریں. ہم سب ایک اب مہذب لوگ ہیں. ہم لوگوں کو دوسروں کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ کسی کے لیے بھی کوئی چیز جا رہی ہے یا کسی کو کوئی نقصان ہو رہا ہے تو میرے کسی ایکٹ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. خود چیز آپ نے ابھی تفصیلاً بہت اچھی بات بھی کی، لیکن حال ہی فی الحال میں ایک سی ایم صاحب نے بیان دیا تھا جہاں سے معاملات خراب ہوئے، اور سی ایم صاحب نے 2 الفاظ میں کہا تھا کہ کوئی ڈیم نہیں بنتا. جب ایک ٹی وی چینل کی خیر یار سمجھ گیا میں، کینالز نہیں بن رہے، تو اس کے بعد ایک ٹی وی چینل نے رپورٹ چلائی جس کے بعد سندھ حکومت بھی اس کا مطلب اس بات پہ کہ جو ہے یہ بن رہے. پہلے تو یہ جو دوسرا یہ کہ محترمہ شاہجہاں باری نے ایک بیان دیا تھا کہ رانا ثناءاللہ سے بات کافی نہیں ہے. تو آپ سمجھ گئے کہ جو آپ انیشیٹو لے رہے ہیں اس سے کچھ کامیابی ہو پائے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی دوسری بات کر رہی ہے. خیر یہ پیپلز پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب سے جو بات چیت ہو رہی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم چیزوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اور اگر میں کوئی بھی بات چیت کر رہا ہوں تو ایز اے شرجیل میمن نہیں کر رہا. پارٹی اور گورنمنٹ جو ہے ان کی مرضی کے ساتھ اور ان کی نمائندگی کے ساتھ کر رہا ہوں. جہاں تک آپ نے بات کی کہ جی کینالوں پہ موقف پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے بہت واضح ہے اور سب سے پہلے سے ہی پیپلز پارٹی نے ہی اس کو اجاگر کیا ہوا. لاشاری صاحب ایک منٹ بھائی، رانا ثناءاللہ صاحب سے اور آپ کا دونوں کا 3 دن سے رابطہ ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے، لیکن اس کا کوئی نتیجہ اب تک نکل نہیں سکا ہے. نتیجہ کیا نکلنے جا رہا ہے؟ کوئی کمیٹی فارم ہونے جا رہی ہے، یہ معاملہ طول پکڑے گا، 6 ماہ تک کمیٹی چلی جائے گی، پھر یہ احتجاج ختم کرایا جائے گا، یا وزیر اعظم کل آ کے اعلان کرے گا کہ یہ ختم کر رہے ہیں آپ کے نام؟ بات چیت تو ہو رہی ہے، ساری چیزیں آپ کو ابھی بتا دوں میں. بتا دے رہا ہے بات چیت تو آپ کی رانا ثناءاللہ سے ہو رہی ہے، لیکن عظمیٰ بخاری یہ پوچھ رہی ہے کہ کیا گندم کے پرائز آپ لوگوں نے فکس کر لیے؟ کیا آپ لوگوں نے اپنے 16 سال کی کارکردگی بتائی؟ ہم کو سوال کے دفعے دیکھیں جی ابھی میں نے کہا کہ میں پہلے ان کا بتا دوں کہ جی موقف ہمارا سیم ہے. جہاں انہوں نے کہا کہ جی رانا ثناءاللہ صاحب کی بات، یس ان سے بات چیت ہو رہی ہے اور بات چیت کو ہم نے ویلکم کیا ہے. جب انہوں نے کال کی کہ جی ہم مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے اس کو ویلکم کیا کہ یس ہم بھی مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، ہم بیٹھ کے آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہم نے اپنے مطالبات بھی بتا دیے کہ ہمارا موقف بھی سیم ہے، ہماری مطالبہ بھی سیم ہے، ہماری بات چیت بھی سیم ہے. تو وہ بات ہم ان کو وہ کہہ چکے ہیں، تو اس میں کوئی دو بات نہیں. جہاں تک آپ نے دوسری بات کی کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کارکردگی کی بات کریں تو ابھی کارکردگی پہ بھی آ جائیں گے. اس پریس کانفرنس کے بعد 2 دن کے بعد ہم پنجاب کی کارکردگی بھی بتا دیں گے، ہم اپنی کارکردگی بھی بتا دیں گے. اور جتنے ادھر سے جو میسج آیا کہ پاکستان کا پہلا انہوں نے یہ کیا، پھر پاکستان کا پہلا انہوں نے کیا، ہم نے بتایا نہیں آپ پہلے نہیں ہو، آپ سے پہلے یہ چیز ہم کر چکے ہیں. تو ابھی اس چیز میں انگیج نہیں کرنا چاہ رہا. I would remain on this topic اور میں چاہتا ہوں اسی ٹاپک پہ رہ کے ہمیں افہام و تفہیم کے ساتھ مسئلے کو حل کرنا ہے. سٹانس ہمارا بالکل کلیئر ہے، لاؤڈ ہے اور سیم. کہ آپ کو روزگار کی اتنی فکر ہے، جو بھی کارروائی ٹریفک قوانین کے خلاف ہو رہی ہے، وہ بائکیں فوڈ پانڈا ہزاروں بائکیں آپ نے ضبط کر دی ہیں، وہ اتنے غریب لوگ ہیں کہ دوپہر کو کھانا نہیں کھاتے، گٹکا کھاتے ہیں اتنے. اچھا بھائی میری بات تو سنیں آپ ان کے لیے بجائے ریاست ماں ہوتی ہے ان کو آپ کوئی ریلیف دیں. آپ ان کی 20,000 بائکیں آپ نے ضبط کر دی ہیں، تو بجائے کہ آپ بائکیں بنا کے دیں ان کو روزگار دیں، آپ نے ان کا روزگار ہی اجاڑ دیا. اچھا اگر آپ نے کم بات سنی، میں نے کہا کہ ہمارا ٹاپک یہی ہے. جہاں تک بائکس کی آپ نے بات کی ہے وہ بھی میں آپ کو واضح کر کے بتا دوں کہ سرکار کے قوانین اور انٹرنیشنل قوانین ہے، ہیلمٹ سب نے پہن کے بائک چلانی ہے. اگر کوئی شخص قانون یا تو ہم بول دیں کہ یار ہر ایک نے اپنا قانون بنانا ہے اس ملک میں. اگر قانون کسی بھی ملک میں اگر آپ چلے جائیں، ہم اپنے ملک میں الگ بات کر رہے ہوتے ہیں،
किसी भी मुल्क में चले कानून की पासदारी सबको लाजिम होती है, और अगर कोई कानून की वायलेशन करता है तो उसकी पेनल्टी भी सबको देनी होती है। हमने बड़ी गाड़ियां भी जब्त की हैं, हमने बाइक्स भी जिनको इंपाउंड किया। हमारा मकसद क्या है, बाइक्स लेके हमें कोई कहीं अपने घर नहीं लेके जानी, हमारा मकसद ये है कि वो उस कानून की पासदारी के अपनी सेफ्टी करें। अगर हम सरकार किसी को हेलमेट पहनने के लिए कह रही है, अपने लिए नहीं कह रही है, उसको बोल रही है भाई कि ये मैंडेटरी है, वो आपने सेफ्टी अपनी करनी है। जी शर्जील साहब, अपोजिशन जो सरापा एहतजाज है इस वक्त गवर्नर के पास, वहाँ पर अब ये मुतालबा सामने आया है कि 72 घंटों की मोहलत दी जा रही है, अगर इसके बाद मसाइल हल न हुए तो कमू, शहीद और दीगर रेलवे ट्रैक भी बंद किए जाएंगे। जबकि पीपल्स पार्टी से भी हुकूमत से अलग होने का मुतालबा किया गया है, और अगर इस सूरत हाल में पीपल्स पार्टी अलग नहीं होती है तो फिर उनके एहतजाज को भी कबूल नहीं किया जाएगा और उनको सिंध दुश्मन और सकरारी जो कैनाल है उनका हामी करा दिया जाएगा। नहीं, पीपल्स पार्टी जो भी फैसला करेगी ना वो अपनी मर्जी से करेगी, किसी और की मर्जी से नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी दो चीजें, पीपल्स पार्टी अवाम, गरीब अवाम के किसी भी हक पे सौदेबाजी नहीं करेगी, एक मैसेज है। और जब भी फैसला करेगी अपनी मर्जी से करेगी, किसी के जो है वो मशवरे पे नहीं करेगी। इतनी समझदारी हमारी लीडरशिप में है। और हम जब भी फैसला करेंगे, जाहिर है कि हम जो लीडरशिप जब भी फैसला करेगी बहुत सोच समझ के फैसला करेगी, हर चीज को समझते हुए फैसला करेगी। तो इसलिए बाकी जहां तक उन्होंने धरने, रोडों की ब्लॉक की बात की, मेरी उनसे गुजारिश होगी, इल्तिजा होगी, पुरजोर अपील होगी कि सड़कें ब्लॉक खुदारा ना करें। आपने जहां धरने देने, हम आपको जबरदस्त ग्राउंड देते हैं। गवर्नमेंट आपको जो फैसिलिटी चाहिए, आपको हम फैसिलिटी भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करके दे देती है, ये भी गवर्नमेंट की तरफ से मैं उनको ऑफर देता हूं। लेकिन आप सड़कें ब्लॉक ना करें। जो आम आदमी को जो तकलीफ है ना, वो मेरे ख्याल से वो कोई भी अच्छा इंसान उसको खुद बर्दाश्त नहीं करेगा। शर्जील साहब ये बता दें, मुसलसल 3 दिनों से राना सनाना आपसे राब्ते में है, तो आप किस हद तक मुतमईन है और पुरउम्मीद है कि ये मामला हल हो जाएगा अफ़वाह तहरीक से? दूसरी बात ये कि जैसे आजिज साहब ने कहा कि इस एहतजाज की मद में कुछ ऐसे लोग हैं जो खून खराबा करना चाहते हैं, तो इस उसमें एक वो भी जमात है जो एहतजाज कर रही है जिन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान कुछ मुतनाज़ा कैनाल्स की मंजूरी भी दी। देखिए जी, मैं वही कह रहा हूँ कि कुछ लोग इसको इनकैश करना चाह रहे हैं सिचुएशन को ना। एक होती है सिचुएशन कि ठीक है यार मैं कॉज के लिए लड़ रहा हूँ, वो उनके प्रोग्राम्स में कैनालों पे बात कम होती है, टेक्निकल नोआ वैसे उनको नहीं है, वो ज्यादातर वो बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी में ज्यादातर बातें कर रहे होते हैं। आपने देख लिया अभी एक उमरकोट में इलेक्शन हुई, उमरकोट की इलेक्शन में सारी जमातें पाकिस्तान की एक साथ थी, बशमूल पाकिस्तान मुस्लिम लीग। नवाज ने तो पीटीआई को सपोर्ट की, उसमें पीएमएलएन ने पीटीआई को सपोर्ट की, पीएमएलएन, पीटीआई, जीडीए, मजहबी जमातें, नेशनलिस्ट पार्टी। रिजल्ट क्या आया? अब पता चला कि 50% के, मतलब 100% की उसने लीड दी, लेकिन वो उन्होंने उनके वोट से उनके 50% कम थे। तो मेरे भाई सबको पता है, जहां जीडीए की बात है, किसको नहीं पता, जितने यहाँ पे आज मेरा दोस्त नहीं है, दो यहाँ पे मैं उसके मुंह से कहलवाता। तो परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में सांगड़ में कालाबाग डैम के हक में रैलियां किसने निकाली? वो मेरा दोस्त संजय असरा है। कालाबाग डैम के हक में रैलियां किसने निकाली? ताहिर साहब बैठे हुए, ये जीडी वालों ने निकाली ना, उस वक्त फंक्शनल मुस्लिम लीग थी। तो आज वो जो कालाबाग डैम के हक में रैलियां, और उनकी मैं इनकी थोड़ी मैं लफ्ज वो यूज नहीं करूंगा, चलो अंग्रेजी में करूंगा, उनकी हिपोक्रेसी वो ये है कि अब आप जब ये ओवरकोट में इलेक्शन लड़ रहे थे, उनके बैनर में क्या लिखा हुआ था कि ये सारे वो लोग हैं जो के सिंधु कैनाल के बचाने वाले एक इकट्ठे हो गए, बकौल उनके दरिया बचाओ तहरीक अगेंस्ट जो है वो तालपुर साहब थी, पीपल्स पार्टी नुमाइंद के। हुआ क्या कि उसी दरिया बचाओ तहरीक में कालाबाग डैम के हामी भी बैठे हुए थे। कालाबाग डैम के हामी जो हैं वो दरिया बचाओ तहरीक की बात करें। तो ये इसको आप, मैं वो वर्ड फिर सख्त नहीं लेना, मैं आज मैंने कहा थोड़ा सॉफ्ट रहूंगा, तो मैं किसी के लिए भी कोई सख्त लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। एक वफाकी वजीर आपसे राब्ते में, दूसरा वफाकी वजीर अता तारक कह रहा है कि सिंध हुकूमत में अहलियत नहीं है कि रास्ते नहीं खुलवा सकती। अगर ये हमें इजाजत दे दें कि 2 मिनट के अंदर हम ये रास्ते खुलवा देंगे, क्या कहेंगे? किसको कहा उसने? सिंध हुकूमत को। मुझे नहीं सुना, आपने सुना ये बयान? मैंने साकिब साहब आपको फोन पे कहा होगा, मुझे नहीं। वकास बात करें। आजिज कामरा साहब ने भी जिस तजवीज़ की बात की कि सिविल सोसाइटी को ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करे, इस वक्त गवर्नमेंट में सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे बैठे हुए हैं,
सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की क़यादत उनके साथ धरने खत्म कराने या उनको इंगेज करने के लिए खुद क्यों नहीं जाती, बात करने क्यों नहीं चाहती? देखिए जी, हैं कोशिश कर रहे हैं, एंगेजमेंट पॉलिटिकल लेवल पे भी एंगेजमेंट की कोशिश कर रहे हैं। मेरी भी कल एक लीडर को मैंने फ़ोन किया, लेकिन वो रश में से उनसे बातचीत नहीं हो पाई। तो पॉलिटिकल लेवल पे भी कर रहे हैं, इंतजामी तौर पे भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनको फैसिलिटेट करके किसी ऐसी जगह ले जाएं जहां पे सड़कों जो है वो ब्लॉक ना हो। अकरम साहब, मेरा एक मासूमाना सा सवाल है जी, कि ये स्ट्रेटेजिक कैनाल्स हैं, तो आप समझते हैं कि ये सिविलियन हुकूमत के बस की बात है कि इस मुतालिक कोई फैसला करें? क्योंकि संजीदगी का ये हाल है कि यहाँ पर पूरा सिंध बंदे वजीर आजम टर्किया के दौरे पर चले गए हैं। देखिए जी, आप जिनके कैनाल्स हैं उनके साथ क्यों बात नहीं करते? देखिए जी, इरसा जो है वो उसके एक सर्टिफिकेट थे जिसको वहाँ पे कुछ ऑफिसर्स हेड कर रहे थे, फिर ये मुख्तलिफ जगहों पे गया। हमारी इंगेजमेंट फेडरल गवर्नमेंट से है और हमें पता है कि इसका फैसला प्राइम मिनिस्टर साहब ने ही करना है। जी, मेरा सवाल है कि यकीनन कैनाल के खिलाफ सब मुखालफत में है, सिंध के तमाम लोग। आपने अल्टरनेट प्लान की बात की, तो सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास इन कैनाल के अलावा कोई ऐसा प्लान है कि जिससे वो जमीन की आबाद हो जाए और ये यहाँ पर भी पानी पूरा हो जाए? इस पर देखिए जी, वो जब टेक्निकल एक्सपर्ट बैठेंगे तो बहुत सारी चीजें, जब वहां पे सब सॉइल इतना मीठा है तो सब सॉइल से आप ड्रिप के जरिए कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो जब एक्सपर्ट बैठेंगे, एक सवाल पे तो आपको पूरा मैं सॉल्यूशन नहीं दे सकता, लेकिन डेफिनेटली वहाँ पे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। मतलब मैं भी बात करूंगा, यार मुझे थर पारकर में क्या, मेरा इतना लाखों एकड़ जमीन वहाँ बंजर पड़ी हुई है, तो वहाँ पे भी पहले उसको हम आबाद करें, फिर दूसरे को करें। और हमेशा आपको इंटरनेशनली भी एक फिनोमिना ये है पूरी दुनिया में, जो टेल वाला होता है ना, उसके ग्रीवेंसेस को पहले हल किया जाता है, टेल वाले को। ठीक है ना जी? शंटी साहब, ये जो रोड बंद हो रहा है, अच्छा सिंध में सबसे ज्यादा पूरे मुल्क में, जिसका दिल चाहता है कभी मजहब के नाम पर, कभी सियासत के नाम पर वो बंद करता है। शाहरा फैसल कराची में कहीं बंद नहीं होती थी, पहले आप लोगों ने हमारे जलसा किया, जमात इस्लामी आए रोजमान जलसा करती है, शाहरा का आए दिन बराबर में वो बंद करते हैं। मतलब कभी मजहब के नाम पे क्या, मतलब आप अगर किसी को इजाजत दे रहे हैं तो आपको ये हक नहीं पहुंचता कि मेरे घर के बाहर अगर किसी को बंद करने की परमिशन दे, तो ये क्या रोड बंद करने का सिलसिला लगभग कोई पाबंदी लगा सकते रोड बंद? दूसरा, आपने राना सनाउल्लाह के बयान में कहा कि कुछ नून लीग के जो रहनुमा है वो बयान दे के मामला खराब कर रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी पार्टी के रहनुमा भी इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। क्या उन लोगों का तो कितना बड़ा है कि वो आपके और राना सनाउल्लाह की बातचीत पे बयान जारी करें? देखिए जी, मैं आपको एक बात करूं कि जहां रोडों सड़कों की आपने बात की, सड़कों की बात बहुत वाज़ेह है कि किसी ने भी ब्लॉक नहीं करना। हाँ, अगर कभी किसी पार्टी ने किया प्रोग्राम तो वो पहले वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर से या इनको दरखास्त देते हैं, और वो टेम्पररी 2-3 घंटे के लिए अगर किसी ने कोई प्रोग्राम करना होता है वो करके फिर ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है वो अल्टरनेट रोड्स अनाउंस करता है कि ये सड़क आज 2 घंटे 3 घंटे बंद होगी, ये अल्टरनेट रोड्स होंगे। तो ये चीज़ है। बाकी बयानात दोनों तरफ से भी अगर हो तो मैं कहूँगा हर एक को कि डेफिनेटली बेहतर चीज़ वो होती है कि जो कंसल्टेशन के साथ हो और चीज़ों को समझा जाए, फिर उस पर तबसरे किए जाए। शर्जील साहब, 25 तारीख को पीपल्स पार्टी जलसा करने जा रही है सक्खर में, और धरना भी सक्खर में ही है, और ये वो लोग हैं जो एंटी पीपल्स पार्टी है। अभी लोगों को जो है वो पीपल्स पार्टी की बहुत सारी ग्रीवेंसेस है, तो ये आपको दूसरा सवाल नहीं है ये? जी सिंध हुकूमत जो है वो एपीसी कॉल करेगी? जी सर, सिंध हुकूमत एपीसी कॉल करेगी कैनाल के मामले? देखिए, एपीसी तब की जाए जब आपने किसी से, मतलब आपस में किसी से मुतालबा करना हो ना। हम तो खुद गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को तो अपना स्टांस देना है। सिंध हुकूमत का स्टांस कैनाल्स पे पहले दिन से वाज़े था, वाज़े है और इंशाल्लाह वाज़े रहेगा। थैंक यू वेरी मच। पीपल्स पार्टी को सीएम साहब है ना, हाँ। सीएम साहब ने बयान दिया था